إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، کائنات ارضی دنیا دکھاں دی، پریشانیاں دی اور مصائب دی آما جگہ ہے. چنانچہ دنیا دے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں رکھ سکتا کہ میں نو کدی کوئی تکلیف نہیں پہنچی یا مجھے کدی کوئی تکلیف نہیں آئی. بڑے بڑے لوگوں نے جتن کیتے اور اس حوالے نال بڑی بڑی تدابیر اختیار کیتیاں گئی ہیں اور کئیاں نے کوئی اصول، کوئی قوانین بھی وضع کیتے کہ دنیا تے زیادہ تو زیادہ سکون نال تے آرام نال کیویں زندگی بسر ہو سکتی. لیکن جس خالق و مالک نے یہ دنیا بنائی، ساری دنیا دے اصول، ساری دنیا دے قوانین اپنی جگہ، جڑا دنیا بنان والے ان دے دسے ہوئے اصول اپنی جگہ. مسلمان اس چیز تو واقف نے، اس بات تو آگاہ نے کہ کائنات سب تو اہم ترین کتاب کیڑی ہے جی؟ قرآن مجید. سب تو اہم ترین کتاب قرآن پاک ہے. اور عربی مقولہ ایک مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہاں دا کلام کلاماں دا بادشاہ ہویا کرتا ہے. اتنے بڑے بادشاہ دا کلام ہے، لہذا اس تو اوپر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا. اس کلام میں جو اصول موجود نے، کیوں جی دنیا دے اعلیٰ ترین، بہترین، اصح ترین اصول نے. اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ. اے لوگو، ساری کائنات تو ایک اعلان کر دیں، تسی چاہتے ہو کہ دنیا سے زیادہ تو زیادہ آرام و سکون ملے اور پھر اگلے جہان بھی کامیابی ملے. سب تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ دی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. رجوع دی سمجھ آتی؟ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل، کسی طرح دی کوئی مصیبت، تو کیا ہونا چاہیے کہ اللہ دی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ دے گھر آ جاؤ، اللہ دے دار آ جاؤ، تو سب نے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو معافی مانگ، یا اللہ پاک نو کہہ دو کہ مولا کریم ہے مسئلہ ہے. جبکہ تو اس بات دا پورا یقین و ایمان ہے کہ کائنات ان دی مرضی تو بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ دی مرضی تو بغیر پورا یقین ہے کہ ان دی مرضی تو بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. دنیا نظام چلتا تو کس دا چلتا؟ اللہ اگر نہ چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی کوئی کام کر سکتی. اللہ چاہن
تو ساری دنیا مل کے بھی انہوں روک سکتی؟ صاف جی بات. تو جب اس چیز سے ایمان آ گیا ہے تو پھر یہ ایویں ہونا چاہیے کہ جدوں بھی کوئی مسئلہ ہوئے اس اللہ کی طرف رجوع کیتا جائے. ایک رجوع ہے کہ اللہ کو دعا منگی جائے، اللہ کو اپنی حاجت طلب کیتی جائے، اپنی جو ضرورت پیش آئی ہے وہ بارے اللہ تعالیٰ نال گل بات کی جائے، درخواست کی جائے. ایک رجوع یہ ہے کہ جدوں بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئے اللہ کو معافی منگی جائے. یہ بھی رجوع اللہ کہلاتا ہے. اور ہر طرح کا جڑا رجوع ہے یہ اللہ دیا بہت رحمتاں مہربانیاں ذرہ نوازیاں آسمان تو اتر دی. جنہیں توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ نے لوگ بڑے پسند ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا قرآن عزیز. فرمایا کہ میرے پیغمبر کا نام یونس، انہوں کا نام یونس سی، حضرت یونس سنیا ہوگا واقعہ سارا. انہوں نے مبعوث فرمایا گیا، انہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے کلمے نو بلند فرمایا اور بعض و تبلیغ کرتے چلے گئے. دیکھیا قوم نہیں سمجھتی تو دسیا بھئی اللہ سے بندیو، جو لوگ بغاوتاں کرتے ہیں نافرمانیاں دے ارتکاب کرتے ہیں انہوں نے اللہ سے عذاب آندا ہے، تو اللہ سے عذاب تو بچ جاؤ. قوم پھر بھی نہ سمجھ پائی. آخر کار حضرت نے اللہ تعالیٰ کو اجازت طلب نہیں فرمائی یا اجازت کا انتظار نہیں فرمایا. تھوڑے جے ناراض بھی ہو گئے اپنی قوم سے، وہ جگہ چھڑ دیتی، وہ شہر چھڑ دیتا، باہر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں چلا جانا کسی پاسے، آپ پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن ہویا بڑا عجیب معاملہ کہ کشتی بیٹھ کے دریا کراس کرنا سی. کشتی این دریا دے بچکار پہنچی، درمیان پہنچی تو کشتی نے ڈگمگانا شروع کر دیتا. حسابی کتابی نجومی وغیرہ لوگ وہ تو بڑے سن، وہ نجومیاں نے حساب سوب لایا تو کہنے لگے بھی انج معلوم ہوتا ہے کوئی نٹھیا ہویا غلام آ گیا، اپنے آقا کو اجازت نہیں تھی بھاجا ہے. انہوں نے فوراً اپنے ذہن سے خیال ہے بھی یہ تو میں ہی ہوں. کہنے لگے بھئی میں ہوں، ایویں کرو تسی زندہ و سلامت بچ جاؤ میری خیر. پر نبیاں نو قوم نال ہمدردی بڑی ہوتی ہے نا. کائنات دی سب تو بڑی ہستی جنہوں نے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، انہوں دی کیفیت بھی تو دیکھو نا. تو طائف والے نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے، جسم چور چور ہے اور خون جاری ہے جو سر تو لے کے پیراں تک چلا گیا. فرشتہ آسمان تو اتریا، اللہ دے رسول اگر اجازت دیو تو میں نے اللہ نے پہاڑاں سے مقرر کیتا ہے. طائف دے ارد گرد 2 پہاڑ نے، میں نے انہیں کٹھا کر دینا تو اس قوم نے چکی کی طرح پیس کے رکھ دینا. نال دے ساتھی نے کیا آقا انہاں واسطے کو بد دعا ہی فرما دے. یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن جنہوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا سی انہاں آسمان دی طرف رخ کیتا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم نے کچھ بھی نہیں پتا، انہوں ہدایت دے دے تیری جنت میں حاصل کر لے. یہ کچھ نہیں جانتے. اتنی ہمدردی، اتنا پیار، اور انہوں نے بھی پیار ہے. کہنے لگے بھائی تسی بچ جاؤ، میرے کو غلطی ہوئی ہے، شاید اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پی رہا ہے، تو میں نے چھلانگ لگان دی اجازت دے دیو. انہوں نے کہا نہیں تسی بڑے اچھے بڑے نیک جے بندے محسوس ہوندے ہو، اسی تو قرا پاواں گے. قرا پایا، اللہ کے پیغمبر کا نام نکلا ہے. پھر قرا پایا، پھر انہوں کا نام. کہنے لگے تیسری دفعہ بھی پاواں گے. تیسری دفعہ قرا ڈالیا گیا، پھر بھی اللہ دے اس پیغمبر دا ہی نام آیا. آپ نے چھلانگ لگائی تو مچھلی انہوں اللہ حکم دیتا
کہ میرا ایک ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ مفرور غلام آ رہا ہے, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ. ਮੱਛੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ. ਹੁਣ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ کہ جدو ساری دنیا ہی ختم ہو جائے ادو ایک آسرا باقی رہتا جنہوں آپ اللہ کہنے ہیں. فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کریم ایتھے ہونے جیاں بھول بلیاں سے جیاں خطرناک جگہ تے اگر کوئی کسی دی مدد میں پہنچ سکتا ہے تو تم پہنچ سکتا. تیرے تو سوا کوئی لا نہیں, اور تو پاک ہی پاک ہے. غلطی میرے کو ہو گئی, میں ظالم ہے, میں ظالم, میں نو معاف کر. اتنے میں گل کرنا چاہنا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جڑا انہوں نے کیتا تے اللہ نے اپنی رحمت فرما دیتی. کائنات دے سب تو بڑے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا و مرشد نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اونا والا وظیفہ آج بھی پڑھے گا تو اللہ انہوں تنگیاں ترشیاں تو نجات دے دے گا. اور میں ساتھیوں کو دس رہا ہوں نا کہ تسی پڑھیا کرو. تو میں نے ایک بندے نے کہا جی حضرت جی وہ تو ہے لوگ کہتے ہیں بھی وہ ہے گرم بڑا ہے. میں کہ کملے ہو وہ کڈا کو گرم ہونا ہے, میں سڑ سڑ جائے گا بندہ مطلب پڑھنا والا ہے کی ہوئے کملے پتہ نہیں کتوں گل کر لیندے نے. میں کہ ویکھو مچھی دا پیٹ نہیں, پوری دنیا کے جتنے جاندار نے نا انہوں دے پیٹ چلا نے انہیں کو گرمی رکھی. اگر گرمی نہ ہوئے تو وہ پیٹ ٹھنڈا ہو جائے نا کسی دا, یا میدا ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کام ہی نہیں کرتا. گرمی دے نال ہی تحریک پیدا ہوتی ہے, گرمی نال ہی ہضا کم کرتا. اگر اینی گرمی اندر موجود نہ ہوئے تو وہ کوئی چیز ہضم نہیں ہو سکتی. تو مچھی دا پیٹ گرم سی جن دے وچ وہ رہے, جن دے وچ انہوں نے پڑھیا. تو اللہ دے بندو ذرا سوچو تو صحیح نا بھی وہ وظیفہ بھی گرم تو مچھی دا پیٹ بھی گرم, تو وہ ساریاں گرمیاں اگر رل جاندیاں تو آپ تو گل کے ختم ہو جاندے. لیکن اللہ نے اس وظیفے دی وجہ تو مچھی دے پیٹ دی گرمی تو بھی محفوظ رکھے, گلن سڑن تو بھی محفوظ فرمایا. تو تسی میں کہو کہانی بنا لیں بھی وہ گرم کر. اور کئی لوگوں نے الحمدللہ آزما کے دیکھے ہے, وہ اپنے اپنی تعداد کو کہتا ہے کوئی جناب اینوں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو, کوئی کچھ کہتا کچھ اپنے. لیکن میں کہنا اگر بندہ روزانہ ایک ہی تسبیح کر لے کرے, یا نمازاں دے اوقات ہمت ہے تو ایک تسبیح کر لے کرے, تو میں نو آقا دی بات تے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ انہوں ضرور پریشانی اور مصیبت تو نجات دے دے گا. اس بات سے میرے بھائی دوسرا استغفار ہے. استغفار بھی ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. میں جو استغفر اللہ نو لازم پکڑ لینا, یعنی مسلسل پڑھتا ہے, ہمیشہ پڑھتا ہے, اندر کوئی ناگاہ نہیں کرتا, ان مداومت اختیار کرتا ہے. فرمایا اللہ انہوں ہر تنگی تو نجات دیندے نے, ہر پریشانی جو کٹ دینے تو روزی اتوں دے دینے جتوں انہوں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اینی گل نہیں, پھر قرآن پاک نے اور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اعلان کروایا. میں فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا کہ میں اللہ نے دسیا سی تو میں انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کو استغفار کرو, اللہ تعالیٰ معافیاں عطا فرما دے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تو انہوں جدو لوڑ پائے گی ادو آسمان تو بارشاں بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تو اڈے مالا اضافہ کر دے گا. تو اگلی گل یہ کہ جنہوں نرینہ اولاد ہے, نرینہ اولاد کوئی نہیں,
اللہ تانوں بیٹے بھی عطا فرما دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو تواڈے واسطے باغات بنا دے گا، تواڈے واسطے نہراں جاری فرما دے گا. اللہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ استغفار. تو کئی بندے شاید سمجھ پہ نے کہ اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھ لینے ہیں، تو قرآن کی تلاوت ہی کس ویلے کر لیجیے، سانوں استغفار کی کیڑی لوڑ؟ تو کائنات دے امام نے دسیا ہے کہ لوگوں میں ہر روز اللہ کو استغفار کرنا، تسی بھی کریا کرو. اس واسطے کرنا چاہیے. تو خاص طور سے جدوں مصیبتاں پئیاں ہون، حکومتوں کے حالات اس طرح سے نے، دیگر حالات اس طرح سے، دنیا مصائب دا گڑھ پہلے بھی سی، لیکن ہون تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی سوائے مصائب سوائے مشکلات. اس واسطے قوم نے استدعا اور قوم کے سامنے اپیل ہے کہ زیادہ تو زیادہ استغفر اللہ پڑھیا کرو. نمازوں تو بعد ایک تسبیح کر، کم از کم ایک تسبیح کر لی. اللہ. اور پھر اگر مسئلہ ہوئے نا گھر دا، تو گھر والے سارے پڑھن، ایک بندے دا ہوئے تو ایک بندہ پڑھے. تو جے مسئلہ ہوئے ساری قوم دا تو ساری قوم نو مل کے پڑھنا چاہیے، ساری قوم نو پڑھنا چاہیے. جدوں بھی موقع آئے پڑھتے رہو پڑھتے. میں نے ایک بزرگ نے دسیا بھی ساڈے نرینہ اولاد نہیں سی، بیٹیاں سن. تو میں ایک اللہ والے کو گیا تو انہوں نے کیا دعا فرماؤ. انہوں نے کہا چلو میں بھی کر دینا، لیکن تسی استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تسی استغفر اللہ پڑھو. اللہ نے قرآن دسیا بھی میں جے معافیاں منگتے ہیں میں انہوں نے مال بھی دینا، تو میں انہوں نے اولاد بھی دینا، تو نرینہ اولاد بھی دینا. اللہ. بزرگ کہتے ہیں بھی سانوں اللہ تعالیٰ کی جدوں امیدواری ہوئی کر دی، اللہ دی کر دی، تو اسی وہ استغفار کرنا شروع کر. دونوں میاں بیوی اسی ہر نماز تو بعد ایک تسبیح کرتے سے. وہ کہتے ہیں اللہ نے سانوں بیٹا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس تو بعد پھر موقع آیا پھر اسی پڑھنا شروع کر. کہتے ہیں حافظ صاحب اسی پڑھتے چلے گئے، اللہ سانوں بیٹے دیندا چلا گیا. اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، تو 10 تو بعد اسی پڑھنا بند کرتا اور اپنے دینے بند کرتا. کوئی یقین ہوئے نا جی، یقین نال اللہ بڑے مہربانیاں فرماتا ہے، بڑے ذرا نوازیاں فرماتا. فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، پہلا کامیابی دا راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. معافیاں بھی منگتے رہو، دعاواں بھی منگتے رہو. فرمایا کہ جڑا آسانی دے وقت میں یاد رکھ لے، انہوں تنگی دے وقت میں بھی یاد کرنا. جب میں یاد کرتا ہے میں انہوں جواب دینا. تو جڑا آسانی دے موقع تو رب نو بھلا ہی دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی بھولیا رہے بندہ، کسی بندے نو بھول جائے، دوست بیلی نو کسی نو بھول جائے، وہ بھی آنا یار ہوں تینوں مصیبت بھائی ہونا ہے، تینوں میں یاد ہی. رب تو پھر بھی بڑا مہربان ہے. کوئی دلوں ہو کے آ جائے تو کہہ دے مولا میں غلطی جڑیاں ہو گئی سو ہو گئی ہوں میں تیرا. تو آسمان تو آواز آتی بندیا تو ایک دفعہ یہ بات کہیے میں 100 دفعہ لبیک کہنے تیار ہے. تو آ تو صحیح، تیرے آنے دیر ہو سکتی، میری رحمت دے برکھا برسنے کوئی دیر نہیں. دوسری بات فرمایا واتقوا، اللہ تو ڈردے رہو، اللہ تو ڈردے رہو. اللہ تو وہ جڑے ڈردے نہیں نا انہوں رب بڑا ڈرا لینا ہے. جڑیاں توڑاں آکڑیاں ہوندیاں نے انہوں بھنن دا ول بڑا آندا ہے. تے جڑے نم جاندے نے انہوں اللہ اکبر. دنیا دے ویکھو نا مسائل، میں جناب میں چودھری میں فلان، بندے چودھری بندے نے لوکاں نوں ڈرا دھمکا، حالانکہ جی دل چ کسی دی عزت نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں. اور میں ویکھیا ہے کہ یہ جیاں چدراہٹاں دے وچ لڑائیاں ہوندیاں نے، قتل و غارت ہوندی ہے، خانداناں دے خاندان مٹتے ہیں. لیکن اگر کائنات دی سب تو سچی سرکار دے آنکھیں لگ لیا جائے، انہاں دی بات تے عمل پیرا ہو لیا جائے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جائے گا اللہ انہوں اونچا کر دے گا. تو
تو پھر ایویں ہوتا ہے کہ اللہ دنیا تو بھی اچا کر دیتا ہے تو اگلے جہان بھی اللہ اچا ہی کر دے گا. لیکن بندے آتے ہیں اپنے آپ ہی اچا ہونا, اپنے آپ اچا ہے میرے بھائی. وہ نہ اللہ نو پسند ہے نہ دنیا نو پسند ہے. آ جڑے آکڑے پھرتے ہیں, کئی مولویاں نو عادت ہوندی ہے, وہ کسی بندے نے چھتی سلام نہیں لیندے بھی جی وہ کھڑے وہ بندے نہیں وہ بندیاں نے. کملی آخر تسی کی جے ہوائے دے ضروریاں تواڈے نال بھی نے انہاں نال بھی. پیشاب تانوں بھی آندا ہے, حاجت تسی بھی کردے ہو, تو تانوں روٹی دی بھی خواہش ہوندی ہے, ضرورت پیش آندی کہ تسی کہ انساناں تو باہر ہو گئے. بڑے کئی قبلے نے, بڑے قبلے. رب نے اپنے خاص بندے نے صفت بیان فرمائی, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا رحمان دے بندے ہی ہونے جڑے زمین تے بڑی عاجزی نال چلتے ہیں, بڑی انکساری نال چلتے ہیں, اور کسی کوئی جاہل انہوں نے مخاطب ہوئے وہ گالاں بھی کڈی جائے تو سلامتی والی گل کر. رحمان دے بندے نہیں, یہ صفتہ نہیں جی تسی بنائی پھرتے جی. جی اندر رحمان دے بندے بنو گے تو پھر رحمان کو کچھ لبے گا. تو جو اندر بندے ہی نہ صحیح معنی بنے جی انہوں نے صفتیں بیان فرمائیاں نے اللہ نے, تو پھر لبنا کی. اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دے دی. تو رحمان دے بندے نے سب تو بڑی یہ صفت ہے کہ انہیں دے اندر خوف خدا ہویا کرتا ہے. اور کائنات دی سب تو بڑی ہستی سی, اتنا زیادہ انہیں اندر خوف خدا بھی موجود. بڑی حیرانی جی والی بات ہے کہڑی ایڈی گل. لونڈی کھیل رہی ہے, انہوں بلائی جا رہے ہیں, آواز نہیں سنتی, پسے پردہ کھیل ایڈی کو چھوٹی جی چھڑی جی ہاتھ سے, تو وہ ہے مسواک. تو فرما دے کہ جنہ کو میں آوازاں ماریاں نے جی مینوں اللہ دے ڈر دا اللہ دے ڈر نہ ہوندا, اللہ دا خوف نہ ہوندا, کل قیامت والے دن اللہ دی پیشی دا خیال نہ ہوندا, تے میں تینوں اس چھڑی نال ماردا. لیکن ہون میں تینوں کچھ نہیں آکھا. اتنا خوف. تو ایک موقع تے بیمار بھی نے, تو دنیا تو رحلت فرما رہے ہیں, کوئی تھوڑا وقت رہ گیا, آپ کو تو اندازہ ہو گیا. تو فرما دے ساتھیو, کسی نے کوئی بدلہ لینا ہوئے, کسی کا کوئی حق میں دینا ہوئے, تو ہنے لے لو, کل اللہ کے دربار سے میں نے رسوا نہ کرنا ہے. ایک صحابی اگے بڑھیا, کہنا یا رسول اللہ تساں مینوں چھڑی ماری سی. اللہ اکبر. فرمایا ہاں ساتھی میں بدلہ دین واسطے تیار, آ جاؤ. کدی اور بھی کسی نے سوچا جی اتنی بڑی حد سی. اور ساڈے تے مولوی لاکھ گناہ کر لین نا, وہ معذرت کرنے واسطے تیار نہیں. میرے تو کئی چھوٹے نے, میں بڑیاں گلاں ویکھیاں, تو اسی گناہ کی کیتا ہے, اسی غلطی کی, معذرت کیویں کر لیں. حالانکہ معذرت لفظ چھوٹا جا ہے, لیکن اس نال میں دیکھا بھی کوڑے خوہ بٹھے ہو جاتے ہیں, کئی رولے مک جاتے ہیں. تو بندے کہتے ہیں اسی معذرت ایندے تو کریے پھر. اللہ فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لیں. صحابہ تڑپ اٹھے. ابو بکر صدیق فرمان لگے کہ مینوں موقع دے, میں دے دینا بدلہ. میں کل قیامت والے دن میری جگہ تے تسی کیویں. حضرت عمر فاروق نو بھی تھوڑا جہا غصہ آ گیا کہ انہوں اندازہ نہیں ہو رہا بھی کون نے, اور پھر بیماری کی کیفیت ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں تسی بیٹھے رہو, سارے بیٹھے. اللہ چھڑی پیش فرمائی. وہ صحابی چھڑی لے کے اگے بڑھے, کہنے کہ یا رسول اللہ میری قمیض اتری ہوئی سی, جنگ کے دوران تسی لشکر دیا صفا سدھیاں کر رہے سی, اس موقع تے تسی تھوڑی جی ہوج لائی سی. آپ نے قمیض بھی اتار دی. وہ اگے بڑھ کے چھڑی توڑ کے سٹی, اور اپنے لب آپ دی مہر نبوت تے رکھ دیتے. کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ تصور بھی نہیں سی آپ کو بدلہ لینے دا. مقصد یہ سی کہ شاید پھر موقع نہ مل سکے, میرے لب آپ دے جسم نال ٹچ ہو جانا, اللہ جہنم دی آگ حرام کر دے. میرا مقصد ہے سی. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نے تو اپنے پیش کر دیتے. آپ نے تو اتنا خوف خدا ہے. تو سانوں وہ ساری کائنات تو اللہ سن بخشے ہوئے سن, معصوم عن الخطا سن, پھر بھی اللہ تو اتنے ڈر رہے ہیں. لیکن ساڑھے دلوں سے خوف خدا ہی نہیں رہ گیا. کسی کا حق دبا لیا, کسی نے گال کر دیتی, کسی نے مارا بول لیا. کہ
اور میرے بھائی معمولی باتاں نہ سمجھو، کعبے دے رب دی قسم ہے، یہ اس کی زبان چو بات نکلی جن دے بارے چ اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، وہ اپنی مرضی نال ہم کلام ہی نہیں ہوندے، وہ تو لب کشائی ادو فرما دے جدو آسمان تو وحی دا نزول ہوندا ہے۔ انہوں نے فرمایا کل قیامت دا دن ایسے بندے بھی آن گے یاتی بصلاۃ و صیام و زکات، آدمی آیا نمازاں لے کے آیا ہے، روزے لے کے آیا ہے، زکات لے کے آیا ہے، دیگر نیک اعمال موجود نے، لیکن حقاں والے کھڑے ہو۔ حق کی نے جنہوں نے اسی حق سمجھ دی، معمولی سمجھا جاتا ہے، معاشرے کا ایک عام روٹین بن گئی۔ حق کی نے فرمایا شتم ہذا، کسی نے گال کٹی، ضرب ہذا، کسی نے مارا، قذف ہذا، کسی سے بہتان ترازی کی تھی، اکل مال ہذا، کسی کا مال کھا لے، وسفک دم ہذا، کسی کا خون تک بہا دیتا ہے۔ حقہ والے کھڑے، مولا ساڈے حقوق دا کیا بنے گا؟ دنیا دی عدالتاں نہیں میرے بھائیو، پیسے لے کے بک جانے والے، رشوتاں نال بدل جانے والے، اپنے فیصلے نو تبدیل کر، وہ معاملہ نہیں۔ اللہ دی عدالت فرمایا اتنی انصاف والی عدالت کہ اگر کونی بکری نو سنگا والی نے ماریا ہوئے گا تو رب سنگا والی نو کونیا کر دے گا اور انہوں سنگ عطا فرما کے انہوں بدلہ چکا دے گا۔ اتنی زبردست عدالت، اتنی انصاف والی عدالت۔ اللہ فرمان کے فرشتے ہو دنیا چھوڑ چھاڑ کے آ گیا، دنیا ہدی بھی تو ساڑھے کس کا، جاؤ انہوں لے جاؤ، فلاں نیکی فلانوں دے دو، فلاں نیکیاں فلانوں دے دو، فلاں فلاں دے کی گیا، تہجداں گئیاں، نمازاں گئیاں، روزے گئے، حج اور زکوٰۃ گئی، اور پھر ان نال نال بخاری شریف دے لمے لمے درس گئے۔ اللہ جی سارا کچھ چلا گیا، حق والے تجے کھڑے ہیں۔ مولا کہندے نے اس طرح کرو کہ انہاں دیاں بدیاں انہاں دے کھاتے پا دے۔ فطرحت علیہ، زندگی بھر دیاں نیکیاں لٹا کے، زندگی بھر دے نیک اعمال برباد کر کے، انہاں دی بدیاں اپنے کھاتے پوا کے، ثم طرح فی النار، فرمایا کو تہجد گزار، وہ عبادت گزار، وہ حاجی اور نمازی، فرمایا جہنم دا بالن بن جائے گا۔ معمولی بات، لوگوں نے سمجھے ہی کچھ، دین تماشا، خدا دی قسم دین اگر واقعتاً لوگوں کے اندر آ جائے تو میں یقیناً کہہ سکنا کہ معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے۔ دین نو دنیا نے سمجھے ہی نہیں، اپنے مفاد نو، اپنی اونچ نیچ نو بس دیکھ لیں۔ تو خیر اللہ فرمانے سب تو پہلی بات یہ ہے کہ تسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ تسی اللہ تو ڈرنے والے بن جاؤ۔ تے ڈریاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جڑے اللہ تو ڈر دے رہے نا، اللہ انہاں واسطے بھی پریشانیاں مصیبتاں جو نکل دی راہ کر دیندے نے، تو روزی انہاں نوں بھی اتھوں دیندے نے جتھوں انہوں وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ دو باتاں آ گئیاں کامیابی دی، اور کامیابی صرف اتھوں دی نہیں، اگلے جہان میں ایک بندہ سی، آپ سرکار نے فرمایا، بنی اسرائیل دا آپ نے حوالہ دیتا، فرمایا ایک بندہ سی، وہ جدو فوت ہونے لگا نا، وہ کہندا بھی مینوں تسی دفنانا کفنانا نہیں، مینوں جلا کے راکھ بنا دینے، اور میری راکھ نوں کچھ ہماواں چ اڈا دے، کچھ دریاواں چ بہا دے۔ ورثاء نے ان دی وصیت تے عمل کیتا، لیکن وہ یہ گل بھول گیا کہ رب دی وہ ذات ہے جیڑی بغیر کسی سچے تو، بغیر کسی گل بات تو، بغیر کسی نشانی تو انسان نو پیدا کر دیے، تو ہون تو سواہ بھی باقی موجود ہے، انہوں رب نے سواہ نہیں کٹھی کر سکتا۔ میں دل چ گل نے جلدی سے فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رب کہندے نے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کہ انسان تے ایسا وقت نہیں آیا
کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں سی. کسی نے پتا سی فلانا آئے گا فلانا انج ہوئے گا وہ ہے. کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں سی. اور اینے کو چھوٹے جراثیم تو اللہ نے بنایا کہ جنہوں تسی خوردبین نال دیکھ سکتے ہو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے. تہانوں بنا دیتا پھر پیدا فرما دیتا پھر اندر نال تہانوں بولن دی طاقت قوت گویائی دے دیتی پھر چلن پھرن دی طاقت دے دیتی پھر جوان کر دیتا پھر تہاڈا نام ہو گیا ہن رب نوں بھی بھولیا پھرنا کملیا. اللہ غلطی نال کہہ گیا کہ ایویں کر دیو یہ خیال نہ رہا کہ مالک پھر بھی کٹھا کر سکتا سارا کچھ تو بنا سکتا. فرمایا مالک نے تو بندہ بنا کے کھڑا کر دیا ساریاں سوہاں کٹھیاں ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہواواں نوں حکم دیتا فضا میں. اور بندہ تو آیا کی کیتا ہے اے کی وصیت کر کے آیا ہے. کہنا جی دنیا جڑے مطلق عنان بادشاہ ہوندے نے جنہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا وہ بڑیاں سخت سزاواں دیندے نے لوکاں نوں عبرت حاصل ہوندی. تے مینوں خطرہ سی کہ میرا مالک تے بڑا ہی بڑا ہے تو ساری کائنات دا شہنشاہ جو انہیں پھڑ لیا تو بنے گا کی. اے جڑے کہندے نا بنے گا کی یہاں دا میں سمجھنا کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو جڑے بندے کہتے ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی انہاں دا نہ دنیا تے کچھ بنتا تے نہ اگلے جہان بنتا. اس واسطے آ جڑی نا تصور ویکھی جائے گی تو کل نوں کرا گے تو پرسوں نماز پڑھا گے اے تصور ختم ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما. زندگی اتنی بے اعتبار ہے کہ ایک لمحے دا بھی اعتبار ہے. خیر اللہ فرماتے ہیں واقعی ڈر نال کیتے. حالانکہ تو یہ دسو بھی جڑا علیم بذات الصدور ہے دل دے خیالات نوں بھی سمجھدا جاندا ہے انہوں بلا بھول سی صرف اپنے نا رحمت دا مظاہرہ کرنے واسطے اپنی رحمت دا مظاہرہ کرے انہوں بھی شاید مالک نوں فرحت حاصل ہوندی ہو اللہ نے اس بات تے خوشی ہوندی. اللہ فرمایا بندے تو واقعی میرے ڈر نال کیتا ہے. جی اللہ جی تواڈے ڈر نال ہی کیتا ہے. فرمایا جاؤ میں اپنے ڈرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا کردا میری جنت دے دروازے کھلے نے داخل ہو جاؤ. اس واسطے میرے بھائی اللہ کا جو ڈر ہے نا وہ نہ صرف انسان کو دنیا تو مسائل تو بچانا ہے بلکہ اگلے جہان میں اللہ اپنی رحمت فرما دینا ہے. تو تیسری بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہمارا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. اللہ کی نماز پڑھیا کرو نماز قائم فرماؤ. تو نال اگلی ایک بات ہور کہی ہو میں کہہ دیا اللہ نے قرآن ہی دسیا نا جی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مشرکین تو نہ ہو جاؤ. ان کا مطلب کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے جی؟ نماز نہیں پڑھتا کون ہے؟ میں نہیں کہتا پیا قرآن پاک کی آیت سنائی. نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ بولو یار میں کہڑا قبرستان کھلا. ہاں نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ تو مشرک نوں رب نے معاف کر دینا. تو اجے بھی آکھی جاندے جی ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی. کدی رب دیاں گلاں بھی جھوٹیاں سن نعوذ باللہ. اللہ دی گل بھی غلط ہو سکتی. وہ میں فتویٰ دیاں کوئی مولوی دے کوئی وڈا کوئی گل کرے کوئی امام کرے کسی دی گل جھوٹی غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ دی بات غلط ہو سکتی ہے. تو جہڑیاں انہیں گلاں کہیاں نے اندر تو اگاں پچھاں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے میرے وعدے نے نا وہ اتنے پکے نے یا میری سنت جڑی چلی آتی ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ اسی اندر کدی فرق نہیں آن دیتا. اللہ دے وعدے نہیں کدی کچے ہو سکتے. توبہ کر لے تو بھاویں ساری زندگی سے اللہ دھو دے جدوں بھی کر لے. لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا کہ مولا پچھلے معاف کر دے تو اگاں تو نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں توبہ. یہ ساڈے والے توبہ کرتے ہیں صرف کناں نوں ہاتھ لا کے. کناں نوں ہاتھ لانے والی توبہ نہیں ہوتی میرے بھائی. توبہ ہوتی ہے تاب یتوب توبۃ. دا معنی یہ ہے کہ انسان پلٹ آوے باز آ جائے وہ اپنا گناہ اپنی غلطی اپنا جڑا مسئلہ ہے نا انہوں چھوڑ دے پھر انہوں توبہ کہتے ہیں. اللہ توبہ دی توفیق دے سچی توبہ دی توفیق عطا تھا. تو یہ توبہ کر لے تو پھر کہتے ہیں پھر کائنات دے امام نے دسیا کہ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک لا ما کان فیک ولا ابالی. ابن آدم جب تک تو میرے کو معافیاں مانگتا رہے گا میرے لیے امیدیں وابستہ رکھے گا تو کتنا گناہ گار کیوں نہ ہوئے میں تینوں معاف کردا ہی رہا. بلا ابالی اگلے لفظ جڑے نا وہ بڑے بلا ابالی مینوں کوئی پرواہ نہیں مینوں کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہو جان، تیریاں خطاواں اس قدر بڑھ جان، تیریاں غلطیاں اس قدر کثیر تعداد جمع ہو جان کہ زمین و آسمان دا خلائی پر ہو جائے اور آسمان دے کنارے نو جا چھو۔ کوئی زور نہیں لگدا، کوئی محنت نہیں کرنی پیندی، کوئی جناب لمے جوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پیندے، میرے گھر آ جا، میرے در آ جا، اکھاں ذرا گلیاں کر لے تے بلیاں ٹلیاں کر لے، میں نو کہتے مالک معاف کر دے، پھر میں سارے دھونے بھی دھو دیاں گا، جنت دا ٹکٹ بھی دے دے، بلا ابالی، میں نے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی معافی منگے تو صحیح، معافی منگے تو صحیح۔ تے بات چل رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام، وہ اللہ کو معافی منگی تو فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا دنیا والو ذہن نشین کر لو اس بات تم کہ اگر میرا پیغمبر بھی مچھلی دے پیٹ دن معافیاں نہ منگدا، میری حمداں دے گیت نہ گاندا، فرمایا میں پیغمبری دا لحاظ نہیں سی کرنا، قیامت دی دیواراں تک مچھلی دے اندر ہی رکھنا۔ تو میں اور تو کون ہے؟ میں اور تو کون ہے معافیاں نہ منگ؟ اللہ سے معافیاں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ خیر نماز دی بات آخری بات ہے کہ نماز صرف اللہ دی عبادت ہی نہیں، صرف عبادت ہے ہی ہے لیکن صرف عبادت نہیں، نماز اللہ نال ایک تعلق دا ذریعہ ہے اور اللہ کچھ کل حاصل کرن دا ایک اصول اور طریقہ ہے۔ نبیہ نے جدوں بھی اللہ کو منگیا نماز پڑھ کے منگیا، سجدہ دے کے منگیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جی توبہ قبول ہوئی سجدے دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، وہ اگنوں ہی گلو گلزار کر دیتا سجدے دے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر فرعون تو نجات دیتی اور دریا دے اندر 12 خشک رسے عطا فرما دیتے تو سجدے دی وجہ تو حضرت یونس نے نجات ہوئی مچھلی پیٹ چو، اور پوری قوم کو اللہ نے مطیع تے فرما بردار کر کے قدمہ جو بٹھا دیتا تو سجدے دے ذریعے جاؤ دور نہ جاؤ۔ کائنات دے امام نے اگر 313 نال تاریخی فتح حاصل کی تھی تو وہ سجدے دے ذریعے سجدہ دے رہے ہیں، فرش زمین تو سجدہ ریت دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا آقا تسی سجدے تو سر اٹھا لو، ہون تے اللہ دی مدد آسمان تو اتر دی ہوئی میں اپنی اکھاں نال دیکھ لی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، اگر اب بھی وہ سجدہ نصیب ہو جائے، اس طریقے نال نصیب ہو جائے تو یقیناً غموم دے بادل چھٹ سکتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور جناب دنیا امن دا گہوارہ بن سکتی۔ ہن بھی اگر سدھے ہو جائے اللہ وہ سجدہ نصیب کر دے، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جگہ جگہ در کرانا، در جانا دے در کرانا، ہوئے ہو کتنی بڑی خطرناک اور افسوسناک بات۔ اور پھر سجدہ بھی ہو جڑا اپنی مرضی دا پٹاک 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 اللہ، اور سجدہ ذرا کھم ٹھوک کے بندہ دے نا تو وہ کہندا بھی وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ ایک سجدہ ایسا بھی سجدہ سی کہ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پیر تے ایک پھوڑا ہو گیا جنہوں ناسور کیا جاندے، وہ علاج معالجہ قرآن ہی سی، ڈاکٹر نے کہا جی آپریشن ہوئے گا، ادو سنگن والی دوائی بے ہوش کرنے والی تھوڑی بہت ہی سی لیکن اندر بھی سارے بے ہوشی نہیں سی ہوتی۔ ہوں تو سن کرنے والے ٹیکے ایجاد ہو گئے ہیں، اندر بے ہوشی بھی ہو جاتی، اور بھی دوائیاں علاج نے۔ انہوں نے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نہیں جی رہن دو، انہیں ہاتھ لگایا تڑپ اٹھے، ڈاکٹر کہندا جی اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو بے ہوش بھی نہیں ہونا، تو تسی دسو بھی آپریشن کیویں ہوئے گا۔ سوچ سوچ کے فرمان لگے کہ میں نماز پڑھنا جدوں میں سجدے چلا جائیں تسی آپریٹ کر دیں۔
امام صاحب سجدے گئے, انہوں نے آپریٹ کر دیتا, جسم لہو لہان ہو گیا, لیکن امام صاحب نے اپنی نماز بڑی تسلی نال بڑی تشفی نال پوری فرمائی. پوچھنے والے ڈاکٹر نے پوچھا کہ جناب آپریشن تو ہو گیا؟ کہنے رب محمد دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں چلیا. اس طرح دی بھی نماز کدی ایسی نصیب ہو جائے تو میرے بھائی مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ میں سمجھنا دنیا دے بڑے تو بڑا مسئلہ اللہ دے کلمہ کن دا محتاج ہے, اور دنیا دے ایسے مسائل جڑے بظاہر لا ینحل نظر آتے ہیں, اگر صحیح طریقے نال سجدہ ہو جائے تو بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ صحیح کیویں ہو گئے, ٹھیک کیویں ہو. اللہ تعالیٰ صاحب نے سجدے دی توفیق دے دے اور صحیح سجدے دی توفیق. تو خیر میرے بھائی واقعات تو بہت تھے. میں ایک واقعہ کئی دفعہ بیان کیتا ہے کہ ایک ہندو مورخ دی لکھی ہوئی کتاب, میں بڑا حیران ہویا کہ مسلمان کو مورخ ہوئے تو بڑا چڑھا کے شاید بیان کر رہا ہے. ہندو مورخ, دشمن, اسلام مخالف, اسلام نہ لانے والا, غیر مسلم, وہ اپنی کتاب لکھتا ہے کہ محمود غزنی چوں 30,000 بہادراں دا لشکر لے کے سومنات تے حملہ آور ہویا. کہنا جی ماحول ادھر بھی, حالات ادھر بھی, موسم ادھر بھی, اور پھر اندر نال کمک دا بھی کوئی تصور نہیں کدھر پاسوں پہنچ جائے گی. سامنے ایک ٹڈی دا لشکر موجود ہے, 2 لاکھ دی تعداد لشکر موجود. مڑ بھیڑ ہوئی, محمود کو ہزیمت دے آثار نظر آئے, شکست دے آثار نظر آئے. کہنا محمود نے کی کیتا, گھوڑے دی کنڈ چھڈی تے فرشی زمین تے سجدہ ریز ہو گیا. کہنا جی تھوڑی دیر بعد انہیں سجدے تو سر اٹھایا, انہیں لفظ کہے مجاہدو یا آج کٹ جاؤ یا کاٹ دو. کہنا پتہ نہیں انہیں الفاظ کی بدلی سی کہ مجاہد چھلاوے بن گئے, کشتیاں دے پشتے لگ گئے, اور تھوڑی دیر بعد میدان کاردار محمود دے ہاتھ آ گیا, محمود فتح ہو گئی. کہنا میں یقین نال کہنا محمود کو فتح کثرت دی وجہ تو نہیں ہوئی, محمود کو اصلے دی وجہ تو فتح نہیں ہوئی, محمود کو طاقت دے زور تے فتح نہیں ہوئی. انہوں اگر فتح ہوئی ہے تو انہوں سجدے دی وجہ تو فتح ہوئی. لیکن کسی مسلمان کو کہہ دیو کہ اللہ دے سامنے سجدہ رض ہونا چاہیے, اللہ کو معافیاں منگنی چاہیے اور اللہ کو التجا کرنی چاہیے ہر معاملے کے بارے, تو مسلمانوں نے اس بات سے یقین نہیں آتا. اور میں اپنے تو جتنی ہمت سی, جتنا کو دس سکتا تھا میں دس دیتا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ, اللہ تو ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, اگلا جہان بھی بہتر ہو جائے گا, جنت کی بادشاہت مل جائے گی جسے کبھی زوال نہیں آئے گا, کبھی کوئی پریشانی اور ملال نہیں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.